السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی میں ہاسپٹل میں بیٹھا ہوں، لیکن سوشل میڈیا چونکہ ہر وقت گردش کرتی ہی رہتی ہے، کچھ نظر سامنے آتی رہتی ہے۔ حالانکہ سوشل میڈیا پر ہاسپٹل میں ہوتے ہوئے جب بچی کی طبیعت خراب ہو، مناسب نہیں ہوتا کہ آپ اس پر وقت دے سکیں، چونکہ یہاں کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کسی حد تک سلوکیت کے اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں، لیکن ان کے چمچے اسٹاف وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا مزاج بہت عجب قسم کا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوتے ہیں، کسی بات کو اچھی طریقے سے جواب دینا ہی نہیں چاہتے۔ یہ پرائیویٹ کا حال ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل کا، جہاں پر لوگ اپنی موٹی رقم گاڑھی رقم لگاتے ہیں، اس کے باوجود اسٹاف بڑھیا سے بات نہیں کرتے، تسلی بخش جواب نہیں دیتے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی مولانا عبداللہ قمر سالم چترویدی صاحب، ان کے حوالے سے بار بار خبریں نشر کی جا رہی ہے، کچھ لوگ ان کو غدار، کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں۔ ارے بھائی، وہ ان کا معاملہ، وہ اس پارٹی میں رہیں اس پارٹی میں رہیں۔ بہت سارے نیتا ہیں جو اپنے دل کو بدلتے ہیں، اپنی پارٹی کو بدلتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء کی توہین میں کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہو جائے، اس لیے اپنی زبان کو لگام دیجیے۔ رہی بات اختر الایمان صاحب کی، تو اختر الایمان صاحب کوئی فرشتہ نہیں ہے، ارے وہ بھی ایک راجنیتک پارٹی کا ایک صدر ہے، اور یہ دنیا والے کب چاہتے ہیں کہ علماء آگے ہو؟ اگر یہ چاہتے تو صرف اختر الایمان اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہر مسجد کا متولی اور ہر مدرسے کا ناظم، وہ کب اپنے سے اسٹاف کو آگے بڑھنے دیتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ میرے ماتحت رہے، یہ تابعداری میں رہے، بس ان کا کام نماز پڑھانے کا، نماز پڑھائے، اس کے علاوہ کوئی کام نہ کر سکے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ راجنیتک میں اکثر لوگ جو جاتے ہیں یا جن کو ٹکٹ ملتی ہے وہ گندے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے لوگ بولتے ہیں کہ راجنیتی گندی چیز ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ ارے راجنیتی گندی نہیں ہے، سیاست گندی نہیں ہے، لوگ اس میں گندے ہیں، اس لیے وہ گندی ہے۔ اگر راجنیتی صحیح کرنی ہے تو صحیح لوگ کو اس میں لینا ہوگا، اور یہ جو مزاج ہے کہ علماء کا کام صرف مدرسے تک ہے، مسجد تک ہے، یاد رکھیں صحابہ کرام کی مثال اٹھا کر دیکھیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ہے، حضرت عمر نے خلافت کی ہے، حضرت عثمان نے خلافت کی ہے، حضرت علی نے خلافت کی ہے، حضرت حسن حسین نے خلافت کی ہے، امیر معاویہ نے خلافت کی ہے، بہت ساری مثالیں ملیں گی آپ کو۔ یہ سب سے بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے زہد و تقوی والے بندے، اور پھر بھی انہوں نے سیاست کی، انہوں نے بادشاہت کی، انہوں نے حکومت کی۔ اگر ایک عالم مسند پر بیٹھ کر اچھی باتیں بتا سکتا ہے، جب اس کے پاس پاور آئے گا، جب اس کے پاس منصب ہوگا، اس کے پاس عہدہ ہوگا، تو یقین جانیے وہ اس کو اچھی طریقے سے لاگو کر سکے گا، اور یہ جب تک مسلمان سمجھیں گے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس لیے علماء جو قیادت میں آگے آ رہے ہیں ان کو سپورٹ کیجئے، بجائے ان کے طعن و تشنیع کے، بجائے اس پر لفاظی کرنے کے، بجائے ان کے عیب ڈھونڈنے کے۔ اگر عیب ڈھونڈنا ہی ہے تو آپ اپنے اندر ڈھونڈیے نا، 1,00,000 عیب ہے سب کے اندر، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے، لیکن اکثر و بیشتر جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، اکثر کسی نہ کسی چیز میں وہ ان کے ہاتھ پلید ہوتے ہیں، وہ سنے ہوئے ملتے ہیں، اور اوپر سے جو سفید سفید کرتا پاجامہ دکھتا ہے، اندر اٹھا کر دیکھیں گے بہت باس آتی ہے، بہت گندگی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے اپنی عقل سے سوچیے اور زبان کو لگام دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں علماء کی توہین کرنے سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔